علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ جنت میں اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں جائے گا۔ ہوتا ہے نا کئی دفعہ بندے کو بڑا اپنے اوپر فخر ہوتا ہے، میں نے 3 چلے لگائے، میں نے 7 مہینے لگائے، میں تو پیر صاحب کے بڑا قریب رہتا ہوں، بڑا ذکر کرتا ہوں، یہ عمل کیا، میں نے مدرسہ بنوایا، مسجد بنائی، میں غریبوں کے خرچ کرتا ہوں۔ کسی عمل پہ بھروسہ نہ کیجیے گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ اب اس پر علماء کے درمیان کافی تفصیل سے کلام ہوا۔ بعض علماء نے کہا جی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ بما کنتم تعملون، جو تم نے نیک اعمال کیے تھے اس کی وجہ سے۔ تو دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں، انسان جنت میں اللہ کی رحمت سے جائے گا، اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں جا سکتا۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک اللہ کا عاشق تھا، اس نے دیکھا کہ سمندر کے اندر پہاڑ کی چوٹی نکلی ہوئی ہے۔ اس نے سمندر کے اندر پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک کمرہ بنایا اور وہاں 400 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی۔ کوئی ڈسٹربنس نہیں تھی، کوئی آنے والا نہیں تھا، کوئی بات کرنے والا نہیں تھا، لگاتار 400 سال عبادت میں لگا رہا۔ پھر اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر سجدے میں موت آنا ممکن ہے تو مجھے سجدے میں موت عطا فرما دیجیے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی اور اس بندے کو سجدے کی حالت میں موت آئی۔ اب آپ بتائیے کیسا خوش نصیب بندہ ہوگا کہ 400 سال عبادت کی اور سجدے کی حالت میں اس کی موت آئی۔ جب اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ اس نے کہا رب بعملی، اللہ میرے عملوں کی وجہ سے۔ اللہ نے پھر فرمایا بفضلی، میرے فضل کی وجہ سے اس کو جنت دے دو۔ اس نے کہا رب بعملی، اللہ میرے عملوں کی وجہ سے، میں نے 400 سال عبادت کی ہے۔ جب اس نے 2 مرتبہ ریپیٹ کیا نا تو اللہ نے فرشتوں کو فرمایا کہ اچھا اس کی 400 سال کی عبادت اور جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں ان کا ذرا آپس میں حساب کر لو۔ اللہ بخاری شریف میں ہے کہ جب فرشتوں نے حساب کیا تو 400 سال کی عبادت آنکھوں کی بینائی کا حق ادا نہ کر سکی۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ تیری اتنی عبادت تو آنکھوں کی بینائی کا حق ادا نہ ہوا، اور میں نے تو تجھے کتنی نعمتیں اور بھی عطا فرمائی تھیں، تو حق نہیں ادا کر سکا نعمتوں کا، اس لیے لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ اب جب حکم ہوا تو فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کر کھینچنے لگے تو وہ رونے لگا، اللہ اپنے فضل کی وجہ سے جنت دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی تو اللہ نے فرمایا اچھا اس کو میرے فضل کی وجہ سے جنت عطا کر دو۔ اب آپ غور کیجئے کہ 400 سال کی عبادت کے بعد بھی اگر بندہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا تو ہماری تو عمر ہی آج 40-50 سال ہے، ہماری عبادتیں بھی کیا عبادتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا کہ ہر بندہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ تو صحابی نے سوال پوچھا اے اللہ کے نبی آپ بھی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ بفضلہ، ہاں اگر اللہ کا فضل میرے اوپر غالب آ گیا تو میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ اگر نبی علیہ السلام بھی اللہ کی رحمت اور فضل سے جنت میں جائیں گے تو پھر ہمارا تو معاملہ ہے ہی فضل کے اوپر موقع۔ اس لیے عملوں پہ مت بھروسہ کیجیے، اور عمل تو اس لیے کرنے ہیں کہ ہمیں حکم ہے ہم کریں، باقی یہ عمل جنت میں لے جانے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله